السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آف لائن سیشن میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ یہ جماعت 7ویں ہے، ہمارا مضمون ہے اردو، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اولمپک کھیل۔ اولمپک کھیلوں کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کل پڑھا، تو بچوں ہم نے جانا جو کل ہم نے سبق پڑھا اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا، میں تھوڑا آپ کو یاد دلاتی ہوں۔ ہم نے پڑھا 1988 کے اولمپک مقابلے ہندوستان میں کھیلوں کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ یہ پڑھا کیونکہ ان میں ہندوستان نے ہاکی میں پہلی بار سونا کا عالمی تمغہ حاصل کیا تھا۔ تو دوسری جنگ عظیم میں پھر یہ کھیل نہ ہو سکے، لیکن جنگ عظیم ہونے کے بعد 1948 میں لندن میں اولمپیائی مقابلے ہوئے، جن میں 122 ملکوں کے 10,000 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ تو بچوں یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں، اپنی کتاب کھولیں گے پیج نمبر 123 پر۔ تو آج کا ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں۔ ان مقابلوں کی اپنی شان ہے۔ ان مقابلوں کی اپنی شان ہوتی تھی۔ اولمپک کھیل شروع ہونے سے پہلے جب کھلاڑی قدم سے قدم ملا کر اسٹیڈیم میں چلتے تھے تو سب سے آگے یونان کے کھلاڑی ہوتے تھے۔ ان کے بعد کیا کیا جاتا تھا؟ حروف تہجی کے اعتبار سے دوسرے ملکوں کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ میزبان ملک کے کھلاڑیوں کا دستہ آخر میں ہوتا تھا، میزبان جو دوسرے ملکوں کے مہمان آئے۔ اس موقع پر بے شمار کبوتر چھوڑے جاتے تھے اور پھر سب کی نظریں ان کھلاڑیوں پر پڑتی تھی، اس کھلاڑی پر پڑتی تھی، سب کی نظر جو اولمپک کی مشعل لے کر اسٹیڈیم میں داخل ہوتا تھا۔ یہ مشعل سب سے پہلے اولمپیا میں سورج کی کرنوں سے روشن کی جاتی تھی۔ اسے ایک کے بعد ایک کھلاڑی دوسرے کو دیتا ہوا اس ملک کی طرف بڑھتا تھا جہاں اس سال کے اولمپک کھیل ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ مشعل ملکوں اور شہروں میں ہوتے ہوئے وہاں پہنچتی تھی جہاں کھلاڑیوں کے لیے سب لوگ جمع ہوتے تھے۔ جب تک کھیل جاری رہتے تھے یہ مشعل جلتی رہتی تھی، اور جب کھیلوں کے ختم ہونے پر اسے بجھا دیا جاتا تھا، اور اسی وقت اگلے اولمپک کھیلوں کے ملک اور شہر کا اعلان بھی کر دیا جاتا تھا اسی وقت۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کا اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اسے آگے بھی پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔